امبالہ ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، میں اکثر ان کا ذکر آپ کو سناتا رہتا ہوں، لیکن آپ زیادہ بھروسہ مجھ پر ہی کرتے ہیں، خود یاد نہیں رکھتے۔ حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور بہت بڑے کشف کے مالک تھے۔ کشف قلوب بھی اللہ کا تھا اور کشف قبور بھی اللہ کا تھا، اور جذب کی کیفیت میں رہتے تھے اور مقامی کتب پر فائز تھے۔ پاکستان میں منڈی بہاؤالدین میں ان کے ایک خلیفہ نے بڑا خوبصورت آستانہ بنایا ہوا ہے اور ان کی کتابیں بھی وہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ امبالہ شریف انڈیا میں ایک شہر ہے، تو وہ بزرگ جو تھے نا وہ ادھر تشریف لائے، آج وہ پاکستان میں اس وقت تو اکٹھے ہوئے، ادھر تشریف لائے جیلم والی سائڈ۔ ان کا ایک ساتھی تھا، بڑی توجہ سے بات سننی ہے، ان کے ساتھ رہتا تھا، خادم تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو جب وہ رات کو ٹھہرے نا کسی کے ہاں، اپنے کسی مرید کے ہاں، تو وہ جو ساتھی تھا نا، خادم جو تھا، وہ کہنے لگا حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آتی تو شرم ہے لیکن میں نے ایک بات کرنی ہے کہ کسی دور میں میں یہاں رہتا تھا، کسی دور میں میں یہاں جہاں آج ہم رہ رہے ہیں نا، رات بسر کر رہے ہیں، اسی ایریا میں میرا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے۔ تو یہاں ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کی خواتین سے میرا غلط تعلق تھا۔ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور وہ خواتین بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، تو مجھے وہ بچپن کا وہ زمانہ، وہ باتیں، وہ یادیں وہ نہ ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ تو میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، یقیناً وہ بھی ضعیف ہو چکی ہوں گی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا پتہ کروں، میں ان کو ملا ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی، یا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ تو حضرت سید توکل شاہ امبالوی فرمانے لگے دیکھنا، بے شک تو بوڑھا ہو چکا ہے، چلو تیرا بچپن یہاں گزرا ہے، میں نہیں تجھے منع کرتا، لیکن یاد رکھنا ایمان بچا کے رکھنا، ایمان بچا کر رکھنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تو اس کو اجازت ہی، کہا رات تم وہاں رہ سکتے ہو اور صبح جلدی آ جاتے۔ تو جب وہ وہاں گئے نا، بڑی قابل توجہ بات ہے، جب وہاں گئے وہ جو خلیفہ صاحب تھے، ساتھ خادم جو تھے، تو ساری رات وہ خواتین بوڑھی ہو چکی تھی، کمرے جھک چکی تھی، تو ساری رات بیٹھ کر نا وہ باتیں کرتے رہے کہ ہم یہاں رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، کھیلتے تھے، تو اس طرح کا شکر اسکار واقعات چلتے رہے۔ صبح کے وقت جب واپس آئے نا، وہ خواتین بھی اب متقی پرہیزگار، بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے میں قدرتی طور پہ یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آدمی پرہیزگار بننا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا درد فنی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبر۔ جوانی میں یہ پیغمبروں کا اصول ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان سنتے نہیں، آدھات ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت تو پھر آٹومیٹکلی ادھر آ جاتا ہے آدمی۔ تو وہ جب صبح کے وقت آیا نا، تو ان خواتین نے کہا جو تمہارا پیر ہے نا، اس کو اگر ہمارے گھر لاؤ، ہم اس کی دعوت کریں۔ کہا اچھا میں پیر صاحب سے بات کروں گا، لیکن دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ادھر کہاں پیر صاحب۔ وہ واپس آیا اور آپ نے فرمایا ہاں بھائی گئے تھے، رات گزار کر آئے ہو۔ اس سے پتا تھا کہ حضرت صاحب کشف قلوب ہے، دل کا سارا کشف جانتے ہیں، غلط بیانی تو ہو نہیں سکتی۔ تو کہنے لگا حضرت بس بیٹھے رہے ساری رات، دونوں بہنیں زندہ ہیں، ساری رات بیٹھے رہے، بچپن کی باتیں کرتے رہے، پڑھنے پڑھانے کی، کھیلنے کودنے کی باتیں کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ کچھ کہتی تو نہیں تھی، وہ کچھ تو کہنے لگا حضرت وہ کہتی تھی کہ اپنے پیر صاحب کو لاؤ ہم کھانا۔ فرمایا انہیں کہو کہ اگر میرے کہنے پر کھانا تیار کریں تو میں ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں، میرے کہنے پر کھانا تیار کریں تو میں
کہا حضرت کوئی تیار کریں گی آپ چلیں. فرمایا ابلے چاول اور کوٹھی کی دال, کشمیری کی کوٹھی کی دال, یہ اگر وہ تیار کرے اور کچھ نہیں, صرف ابلے چاول اور کوٹھی کی, تو میں ان کے ہاں شام کو کھانا. تو وہ آدمی اندر سے بڑا حیران ہوا کہ حضرت مان کیسے گئے. ان کی کوئی شہرت اچھی نہیں تھی, کوئی نام اچھا نہیں تھا, کوئی کام اچھے نہیں تھے, تو حضرت کیسے مان گئے ہیں. تو جب آپ گئے نا وہاں, وہ چاول انہوں نے پیش کیے, کھانا کھایا, دال کھائی, چاول کھائے. جب کھانا کھا کر آئے تو اس آدمی کے اندر رولا تھا کہ حضرت مان کیسے. آپ نے فرمانے لگے یار تو بڑا متعجب ہے, میں مانا کیوں. جب تو ان کے پاس ملنے کے لیے گیا, اس دن میں نے اپنے کشف سے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں بہنیں جنت میں ہیں. سبحان اللہ, اللہ, یہ دونوں بہنیں جنت میں ہیں. ذرا غور سے سنیے بات. تو اس لیے میں مان گیا کہ ان کی دعوت کھا لیں گے, اگر انہوں نے بلایا تو چلے جائیں گے. اے نہیں جتھوں لبے اتھے بہ جانا چاہیے, پیچھے کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو دونوں بہنوں کو میں نے جنت میں دیکھا. وہ اور پریشان کہ یہ جنت میں اور پریشان. آپ فرمانے لگے میں تجھے بتاؤں کہ وہ جنت میں کیسے ہیں. ان دونوں بہنوں نے رکھوالی کے لیے 2 کتے رکھے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کتوں کے نام ان 2 بندوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور رسول اللہ کی بے ادبی کی ہے. ان دونوں عورتوں نے 2 کتے رکھے ہوئے ہیں, اور ان دونوں بہنوں نے ان کتوں کے نام ان 2 بندوں پر رکھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور رسول اللہ کے بے ادب تھے. تو غیرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے کتوں کو ان کے نام پر بلاتی ہیں, اور وہ بیچاری کر کچھ نہیں سکتی, لیکن رسول اللہ کی عزت کے لیے کتے رکھ کر ان کا نام ان بندوں کے نام پر رکھا ہوا ہے. تو یہ جو رسول اللہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے غیرت ہے, اس کی وجہ سے خدا نے جنت عطا فرمائی.